سورۃ النحل کی آیت نمبر 14۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ وهو الذي سخر البحر، اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کر دیا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ کھاؤ تم اس سے تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالو تم اس سے زیورات جن کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو دیکھے گا کشتیوں کو وہ چیر رہی ہیں اس میں پانی کو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس اللہ کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے اسی نے زمین میں بھاری بھرکم پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں یہ زمین تمہیں لے کے ڈولے نہ، وَأَنْهَارًا، اور دریا، وَسُبُلًا، اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پاؤ، وَعَلَامَاتٍ، اور بہت ساری نشانیاں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی یہ لوگ روشنی پاتے ہیں، راہ پاتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چند نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے دلائل، توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی چیزیں اللہ رب العزت کی انعامات بھی ہیں، اللہ کے تحفے بھی ہیں بندوں کے لیے۔ پہلی چیز سمندر کو بیان کیا، پھر اس کے 3 فائدے بیان کیے۔ دوسری چیز پہاڑوں کا تذکرہ ہوا، اور تیسری چیز دریاؤں اور نہروں کا تذکرہ ہوا، اور چوتھی چیز جو ہے راستوں کا ذکر ہوا، اور پھر راستوں پہ بنی ہوئی علامات اور راستہ پانے کے لیے ستاروں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے دلائل بھی ہیں، اللہ رب العزت کے انعامات بھی ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کیا سمندر کا، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، سمندروں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پانی کی بہت بڑی مقدار رکھی ہے، اور اگر آپ جائیں کبھی کراچی کی طرف، سمندر کی طرف، تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ہم نیچے سے جا رہے ہیں اور سمندر کا پانی اوپر ہے، بظاہر یوں نظر آتا ہے، لیکن اس اونچے پانی کو اس بات سے روکا ہوا ہے اللہ رب العزت نے کہ وہ اپنے سے نیچے شہر کو ڈبوتا نہیں، وہ اپنی حدود کے اندر رہتا ہے۔ ذرا سا وہ اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے تو سائرن بج اٹھتے ہیں، اعلانات ہونے لگ جاتے ہیں، ہلچل مچ جاتی ہے، مختلف ممالک میں طوفان اور سونامی اور مختلف چیزیں آتی ہیں۔ تو آپ حضرات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کتنی بڑی قوت اور طاقت ہے پانی کی، جس سے اللہ سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔
تو اس سمندر کو کس ذات نے قابو میں رکھا ہوا ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ فرمایا اس کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ تازہ گوشت سے مراد مچھلی کا گوشت ہے، جو انسانی حیات کے لیے بہت کارآمد اور بہت ہی مفید گوشت ہے۔ اور اللہ پاک نے اس کو لحمن طریہ فرمایا، تازہ گوشت۔ اسی سے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ بغیر ذبح کے حلال ہے، کیونکہ مچھلی کو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہے کہ وہ تازہ گوشت ہے، بنا بنایا گوشت ہے۔ حدیث پاک میں بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا المیتتان، اللہ نے ہمارے لیے 2 مردار چیزوں کو حلال کیا۔ عام طور پہ تو مردہ چیز حلال نہیں ہوتی، جو چیز خود مر جائے وہ حرام کہلاتی ہے، لیکن فرمایا 2 مردار چیزوں کو اللہ پاک نے حلال کیا۔ ایک فرمایا السمک، دوسرا فرمایا الجراد۔ ایک مچھلی ہے اور ایک پرندہ پہلے کہیں ہوا کرتا تھا، اب نایاب ہو گیا، فصلوں کو اجاڑ دیا کرتا تھا، اس کو ٹڈی دل کہتے۔ لشکروں کے لشکر اس کے آتے تھے، فصلیں اجاڑ کے چلے جاتے۔ اس کو بھی بغیر ذبح کے حلال قرار دیا گیا۔ اور فرمایا ہمارے لیے 2 مردار حلال ہے، 2 خون بھی حلال ہے۔ والدمان، ویسے تو خون حرام ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ خون حرام ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہمارے لیے 2 خون حلال ہیں۔ ایک فرمایا کہ جگر اور ایک تلی، یہ جو 2 جمے ہوئے خون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ تو مچھلی کو اللہ رب العزت نے تازہ گوشت ارشاد فرمایا، لیکن یاد رکھیں جو مچھلی پانی کے اندر مر جائے، پانی کے اندر ہی مر جائے، علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ حلال نہیں ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جو مچھلی پانی کے اندر مرتی ہے وہ پانی کے اندر ہی الٹی ہو جاتی۔ عام طور پہ مچھلی جس طرح سیدھی تیرتی ہے، وہ سیدھی تیرتی پکڑی جائے، باہر نکالی جائے، باہر وہ تڑپ کے مر جائے، وہ تو حلال ہے، لیکن اگر وہ پانی کے اندر ہی مر جائے اور الٹی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سمک طافی، الٹی ہو گئی، یہ مچھلی حلال نہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ تازہ گوشت ہم نے تمہیں دیا، سمندروں کا سب سے بڑا فائدہ یہ۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، تم اس سے زیورات نکالتے ہو، پھر تم ان کو پہنتے ہو۔ سمندروں سے مختلف قسم کے موتی، ہیرے، جواہرات، مونگے اور بہت سارے جو ہے اللہ پاک نے ایسی چیزیں رکھی ہے جو زیورات کے کام آتی، اور اس کے ہار بنائے جاتے ہیں، انگوٹھیوں میں اس کو نگینے کے طور پہ جڑا جاتا ہے، اور مختلف چیزوں کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان زیورات کو، ان موتیوں کو، ان ہیرے جواہرات کو بھی بطور نعمت کے ذکر کیا، اور فرمایا تلبسونہا، تم ان کو پہنتے ہو۔ یا علماء نے یہ اشکال اور یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ زیورات جو ہے وہ تو عام طور پہ خواتین پہنتی ہیں، تو قرآن کریم نے یہاں مذکر کا صیغہ بولا تلبسونہا، تم پہنتے ہو، اس کی کیا وجہ؟ تو ایک وجہ تو علماء نے یہ لکھی ہے کہ خواتین بھی جو زیورات پہنتی ہیں وہ مردوں ہی کے لیے پہنتی ہیں۔ عورت کی اصل زیب و زینت یہی ہے کہ وہ اپنے مرد کے لیے زیب و زینت کرے، لیکن معاملہ یہاں بھی برعکس ہو گیا کہ اپنے گھر کے اندر اپنے خاوند کے لیے تو ایسے سادہ اور گندی مندی سی رہے گی، اور جب کہیں باہر جانا ہوگا کسی اور کے پاس، کہیں شاپنگ کے لیے، کسی جگہ پہ ملنے ملانے کے لیے، تو وہاں خوب سج دھج کے جائے گی۔ تو یہ معاملہ بھی برعکس ہو گیا، پھر گھروں کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہ جی یہ کیا معاملہ بن گیا۔ تو اگر اسی اصول پہ، شریعت کے اس اصول پہ قائم رہے کہ خواتین اپنی زیب و زینت اپنے مردوں کے لیے کریں،
تو یقیناً گھروں کے اندر بہت سارے مسائل اسی سے حل ہو جاتے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی خوبی بیان کی، فرمایا عورت کی خوبی یہ ہے کہ جب مرد اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ کہیں باہر جائے تو اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ عورت کی خوبی ارشاد فرمائی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تلبسونہا تم پہنتے ہو، یعنی تمہارے لیے پہنا جاتا ہے، عورتیں پہنتی ہیں تمہارے لیے پہنتی ہیں۔ اور دوسرا بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ مرد کے لیے سونا تو جائز نہیں، سونا پہننا، سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین یا سونے کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا یہ مرد کے لیے جائز نہیں۔ چاندی کی بھی ایک مخصوص مقدار کہ 4 ماشے سے کم ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، یہ مقدار جائز ہے، اس سے زیادہ وہ بھی جائز نہیں۔ البتہ ہیرے، جواہرات، موتی اور نگینے پتھر، ان کا استعمال مرد کے لیے جائز ہے۔ چاندی کی انگوٹھی کی شکل میں کر دے، وہ کسی ٹیبل کے اوپر رکھنے کے لیے، سجاوٹ کے لیے کر لے، کسی اور کام کے لیے کر لے تو مرد کو بھی اس کی اجازت ہے۔ یا کسی اپنے ٹوپی، اچکن وغیرہ میں ہیرے جواہرات لگا لے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اس لیے مردوں کو فرمایا تلبسونہا تم اس کو پہنتے ہو۔ تو مرد کے لیے بھی جو جائز استعمال ہے پتھروں وغیرہ کا، اس کا ذکر کیا گیا۔ لیکن اس میں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض لوگ پتھر ہاتھ میں پہنتے ہیں یا انگوٹھیاں پہنتے ہیں یا گلے میں ڈالتے ہیں اور اس میں اثرات سمجھتے ہیں، اس سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا، اس سے ہمارے یہ مسائل حل ہوں گے، یہ مشکلات ہماری حل ہوں گی۔ تو یاد رکھیں عقیدہ نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ مشکلات کا حل صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ کوئی پتھر گلے میں ڈالے، کوئی نگینہ گلے میں ڈالے، کوئی اور چیز گھر میں رکھے، ساری کی ساری مشکلات کا حل صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کی قدرت ساتھ نہ ہو، تعویذ چھوڑ کے بندہ پورا مولوی بھی گلے میں لٹکا لے تب بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تب ہی ہوگا جب انسان کو اللہ فائدہ دے، اور نقصان سے تب ہی بچے گا جب اللہ نقصان سے بچائے۔ تو ان چیزوں پہ یقین نہ ہو، اثرات کے طور پہ ہو، جیسے دوائی ہم لیتے ہیں تو دوائی کا اثر ہوتا ہے، لیکن یقین کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پہ کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ایسے ہی اسی جذبے سے، اسی عقیدے اور نیت سے اگر تعویذ اور پتھر کا استعمال ہو جائے کہ اللہ نے اس میں جو اثر رکھا ہے وہ اللہ ہمیں پہنچا دے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی نقصان سے بچ نہیں سکیں گے، اگر اس عقیدے سے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تیسرا فائدہ اللہ پاک نے سمندر کا یہ ارشاد فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو دیکھے گا کشتیوں، فلک یہ کشتی کو کہتے ہیں، بادبانی کشتی ہو یا بڑا جہاز ہو، سٹیمر ہو، ایک چھوٹی سی کشتی سے لے کے بڑے سے بڑے بحری جہاز کو فلک کہا جاتا ہے۔ فرمایا تو دیکھے گا کشتیوں کو، جہازوں کو، بحری بیڑوں کو، مواخرہ وہ چیر رہی ہیں۔ یہ مخر سے ہے، اور مخر کا معنی چیرنا، پانی کو چیر کے وہ آگے کو بڑھ رہی، پانی کے سینے پہ چلتے ہوئے وہ آگے کو بڑھ رہی۔ اور فرمایا یہ کس لیے کہ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تجارت کا میرے دوستو ایک بہت بڑا جو ہے انحصار وہ آج بھی سمندروں کے اوپر ہے۔ سمندروں کے اوپر بہت بڑی تجارت ہو رہی، کنٹینر جہازوں کے اندر لوڈ کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان منتقل ہو رہا ہے انہی پانیوں کے ذریعے سے۔ آئل ٹینکر جا رہے، کہیں سامان کے جہاز جا رہے، کہیں کسی اور چیز کے کنٹینر جا رہے۔ تو اس روزی کی تلاش کو اللہ پاک نے فرمایا اس کے فضل کو تلاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔
تو یہ سمندروں کا بہت بڑا فائدہ کہ اس کے ذریعے انسان نقل و حمل کرتا ہے، ایک شہر سے ایک دوسرے شہر میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں آمد و رفت ہوتی ہے۔ یہ سمندروں کے سینوں، بڑے بڑے ٹنوں وزنی جہاز ٹنوں وزن اٹھا کے سمندروں کے سینے پہ چلتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچتے، یہ پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا تھا کہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، روزی کی تلاش کو اللہ نے اپنا فضل ارشاد فرمایا۔ حلال روزی یقیناً اللہ کا فضل ہے، حلال طریقے سے کمائی ہوئی روزی اللہ رب العزت کا فضل ہے، لیکن غلط ذرائع آمدن سے جو انسان کماتا ہے وہ اللہ کا فضل نہیں۔ حرام کمائی سے مکان بنایا اور اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ فضل ربی نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ فضل ربی یہ ہے کہ انسان حلال اور جائز ذرائع آمدن اختیار کرے اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھے کہ مجھے روزی روٹی دینے والا کون ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے کہ ان ساری نعمتوں کا اصل یہ ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ ساری نعمتیں میں اس لیے یاد دلا رہا ہوں تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ میرے بھائیو، شکر بہت بڑی نعمت ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے، یا اللہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما۔ تو ہر بات پہ اللہ کا ہم شکر ادا کیا کریں۔ اللہ نے کتنی نعمتیں، کروڑوں نعمتیں روزانہ کے اعتبار سے استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہم سوئے ہوئے تھے، نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ اب بندہ سو گیا، مر گیا، ایک برابر۔ اس سونے کے بعد پھر اللہ نے جگا دیا، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندگی دی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور حقیقت میں اسی کے پاس اٹھ کے جانا ہے۔ تو ہر بات پہ، ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ، ہر سانس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی میری نعمتوں کا اصل اظہار کرنے کا مقصد ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ نے زمین میں بلند و بالا اور بوجھل پہاڑ ڈال دی۔ زمین ہچکولے کھاتی تھی، ایک فضا کے اندر تیرتا ہوا ایک سیارہ ہے، اپنی حرکت پہ چل رہا ہے، تو یہ ایسے جیسے کوئی گاڑی اس کا سٹیئرنگ خراب ہو، اس کے ٹائروں کے اندر نقص ہو، اور وہ چلتی بھی ہے لیکن اگڑتی بھی ہے، وہ ہلتی ہے۔ اندر بیٹھا بندہ بے چین اور پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے زمین ایسے ہی ہچکولے کھا رہی تھی، یہ ایسے ہی ببلنگ کر رہی تھی، تو ہم نے کیا کیا، اس کے اندر مضبوط پہاڑ رکھ دی، اس کا بیلنس کر دیا۔ ان تمیل بکم، تاکہ یہ تمہیں لے کے حرکت نہ کرے، تمہاری زندگی کو مضطرب اور بے چین اور پریشان نہ کرے، اس لیے ہم نے اس کے اندر پہاڑ رکھ دی۔ دوسری جگہ پہاڑوں کو فرمایا والجبال اوتادا، اللہ نے پہاڑ کیل کی شکل میں ٹھوک دیے، جیسے کیل کسی چیز کو لگ جائے اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے، وہ ٹک جاتی ہے، تو زمین کے اندر پہاڑ ٹھوک کے اللہ نے زمین کو ٹکا دیا۔ اور بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہاڑوں سے انسان کی زندگی کا اضطراب کیسے ختم کیا کہ اللہ نے پہاڑوں کے اندر بے شمار نعمتیں رکھ دی، لوہا، سونا، چاندی، گیس، پٹرول پہاڑوں کے اندر رکھ دیا تاکہ انسان کی زندگی مضطرب نہ ہو، انسان کی زندگی بے چین اور پریشان نہ ہو۔ جب یہ بے چین اور پریشان ہو تو اللہ کے ان وسائل کو صحیح استعمال کرے اور ان سے اپنی زندگی پرسکون بنائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ ساری چیزیں زمین کے اندر ہیں۔ پھر وہ انہارا، نہری نظام، دریائی نظام، کسی شہر، خطے، ملک کو دریا مل جائے، نہریں مل جائے، یہ قدرت کا بہت بڑا تحفہ اور انعام ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہر نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے اہل پاکستان پہ اس حوالے سے بہت بڑی نعمت کی، اللہ ہمیں اپنی اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر فرمائے وسبلا، راستے،
یہ سڑکیں، یہ پل، یہ ڈیم، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ان راستوں کو صحیح بنانا، وہ صحیح راستے کا ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اپنے انعام کے طور پہ ذکر کیا، وَسُبُلَ، ہم نے راستے بنائے۔ اور یہ راستے کس لیے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تمہیں راستہ مل جائے۔ اگر راستے نہ ہو تو انسان بھٹکتا پھرے، پتہ ہی نہ چلے جانا کس طرح۔ کشمیر میں ہماری ایک دفعہ تشکیل ہوئی، وہاں ہم ایک بستی میں جانا تھا اپنے راشن لینے کے لیے، ہمیں چونکہ راستوں سے ہم ناواقف تھے، ہمارے ساتھی گئے 4-5 گھنٹوں میں جا کے وہاں اس علاقے میں پہنچے۔ واپسی میں وہاں کو مقامی بندہ مل گیا جو راستوں سے واقف تھا، وہ آدھے گھنٹے میں مسجد کے اندر لیا۔ جو راستوں اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، راستوں کا معلوم ہونا، پتہ ہونا، یہ اللہ رب العزت کا اور بڑا انعام ہے۔ فرمایا تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ سکو۔ اور لعلکم تہتدون کا دوسرا مطلب تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھ کے ہدایت حاصل کر، تمہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل جائے۔ پھر راستے بھی بنا دیے، وہ علامات، اور راستوں میں علامات بھی رکھ دی، نشانیاں بھی رکھ دی کہ کہاں سے کس طرف کو مڑنا۔ پہلے زمانے میں جو ایسے موڑ نہیں ہوتے تھے، درختوں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے، مختلف علامات کے ذریعے لوگ پہچانتے تھے کہ یہاں سے ہم نے دائیں مڑنا ہے، یہاں سے ہم نے بائیں مڑنا ہے۔ اب راستوں میں نشانات لگے ہوئے، علامتی بورڈ لگے ہوئے، ان پہ لکھا ہوا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، علامات بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ صحیح راستے پہ جا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے راستوں کی پہچان کے لیے وَبِالنَّجْمِ، ستارے بنا دیے۔ پہلے زمانے میں جب ایسے ستارے راستوں پہ، شاہراہوں پہ بورڈ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، راستے معلوم نہیں ہوتے تھے، تو لوگ ستاروں کو دیکھ کے منزل کا متعین کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے حضرات بتاتے ہیں سمندروں میں جو سفر ہوتا ہے تو بحری سفروں میں ستاروں سے ہی راستوں کی شناخت ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ستارے ہم نے بنائے، یہ سب کس لیے؟ ہم یہتدون، ان ستاروں سے یہ لوگ راستہ حاصل کریں اور منزل مقصود تک پہنچے۔ ایک یہ دنیا کی منزل مقصود ہے، ایک ہماری اصل منزل مقصود ہے، اور وہ ہے اللہ تک پہنچنا۔ ان نعمتوں کو دیکھے، اللہ کی ان قدرت کے شاہکاروں پہ غور کرے اور پھر اللہ تک پہنچے۔ چاند تک، چاند میں لگ کے چاند تک پہنچنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، مریخ کو دیکھ کے مریخ تک پہنچنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ اس ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے جس نے زمین پہ کھڑے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچ جائے۔ نقش قدم ہے نبی کے، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما انت اهل، صل على محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔